السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم من أحييتنا منا فأحينا على الإسلام ومن توفيتنا منا فتوفنا على الإيمان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دنیا کا ہر ایک رشتہ، ہر ایک تعلق، ہر ایک رابطہ، ہر ایک واسطہ، اس میں ایک چیز نہ ہو تو تعلق نہیں ہوتا، رشتہ نہیں ہوتا. اس کو اعتماد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. باس کو اپنے ملازم پہ یقین نہ ہو، وہ رشتہ کامیاب نہیں. مالک جو ہے اس کو اپنے کرایہ دار پہ اگر اعتماد نہ ہو تو وہ بھی رشتہ کامیاب نہیں. بلکہ باپ کو اگر بیٹے پہ اعتماد نہ ہو، وہ رشتے کی بنیاد اور اس کی عمارت کھوکھلی ہے. اسی طرح اگر ایک شوہر کو اپنی بیوی پہ اعتماد نہ ہو، وہ رشتہ بھی کامیاب نہیں. اگر بیوی کو شوہر پہ اعتماد نہ ہو، گھر میں لڑائی ہوتی ہے، یہاں تک کہ معاملہ عدالت تک پہنچتا ہے، پھر طلاق تک بات پہنچتے پہنچتے رشتہ خراب ہوتا ہے. ہمارے دنیا کے رشتے اگر ان کے اندر اعتماد ختم ہو جائے، ہم اس رشتے کو رشتہ نہیں مانتے. میرا اور آپ کا ایک رشتہ اللہ کے ساتھ ہے، میرا اور آپ کا ایک رشتہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے. یاد رکھیے گا، جس طرح میں اپنے بھائی پہ اعتماد نہ کروں، رشتہ کامران نہیں، کامیاب نہیں. میں اپنی بہن پہ اعتماد نہ کروں، وہ رشتہ کامیاب نہیں. میں اپنے مقتدی پہ اعتماد نہ کروں، دل میں قدورتیں ہوں، بغاوتیں ہوں، بغض ہوں، وہ رشتہ کامیاب نہیں. یاد رکھیے گا، باپ بیٹے پہ اعتماد نہ کرے، بیٹا باغی بن جائے، سرکش بن جائے. میرا اور تیرا ایک رشتہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. یاد رکھنا، جب تک تیرے اور میرے دل کے اندر آمنہ کیلار علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک بات پر 110% سے بھی زیادہ اعتماد نہیں ہے، یقین نہیں ہے، یاد رکھنا تیرا اور میرا دعویٰ صرف زبان کا دعویٰ ہے. سمجھ لے، جان لے کہ تیرے اور میرے دل کی زمین کے اوپر ایمان نے سرائیت نہیں کی ہے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک بات کو ہم حق نہیں مانتے، ہم سچ نہیں مانتے. ہمارا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے. ایمان کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک بات پہ اعتماد کیا جائے. صحابہ اکرام نے اعتماد کر کے دکھا. آج ہم نے اعتماد کرنا چھوڑ دیے. بزنس کر رہا ہوں جناب، جھوٹ نہیں بولوں گا، بزنس ہی چلے. اعتماد نہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات. تجارت کر رہا ہوں، اگر دھوکہ نہیں دوں گا تجارت نہیں چلے گی، دکانداری نہیں چلے گی. کیوں یہ سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات پہ اعتماد نہیں. اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کا رشتہ کر رہا ہوں، بے نمازی ہے، بے دین ہے، عقیدہ اس کے پاس نہیں. کیوں؟ دولت دیکھ کے کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات پہ اعتماد نہیں.
بیماری آ گئی، حرام کے راستے اپناتے ہو علاج کے لیے، کبھی اس در پہ جاتے ہو، کبھی اس در پہ جاتے ہو، بیٹا نہیں ہوا، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی فلاں جگہ، کبھی فلاں جگہ. کیوں جا رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات پہ اعتماد. صحابہ کرام کو اعتماد تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک بات. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام ہر بات لکھا. کفار مکہ نے کہا تم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک بات لکھتے ہو؟ وہ بھی ایک انسان ہے، یکلمہ فی الغضب والرضا، وہ غصے کے اندر کبھی بات کرتے ہیں، کبھی پیار کے اندر بات کرتے ہیں، تم ہر بات لکھ لیتے ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا، نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ نفسی بیدہ محمد، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج من لسانی الا الحق، میری زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے آج کے مسلمان کو، کلمہ پڑھنے والے کو، اور اب جو ہے باپ مسلمان، دادا مسلمان، ایک پوری لڑی مسلمانوں کی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات پہ اعتماد نہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام کو کس قدر اعتماد تھا، کس قدر یقین تھا. ان کو پتا تھا جو آقا علیہ السلام کی زبان سے بات نکل گئی وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. اور میرے صاحب اعتماد کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات پہ. صبح بھی حدیث سنتا ہے، شام بھی حدیث سنتا ہے، نماز نہیں بدلتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پہ اعتماد نہیں ہے، امام کے فتوے پہ اعتماد ہے. یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا اسلام ہے؟ ہم نے صرف چند جو ہے نعروں کا نام اسلام سمجھ لیا، ہم نے جو ہے چند بحثوں کا نام اسلام سمجھ لیا، ہمارے دل کی زمین پہ ایمان نے بھی صلاحیت نہیں کی. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خادمہ ایک صحابیہ کا میں آج ہی بخاری شریف کے اندر واقعہ پڑھ رہا تھا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آتی، کہتے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجیے، مجھے بیماری ہے، مجھے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میں جہاں پہ بھی ہوتی ہوں گر جاتی ہوں، میرے لیے دعا کیجیے اللہ مجھے شفا عطا فرمائے. جانتی تھی ادھر سے ہاتھ اٹھیں گے، ادھر سے اللہ تقدیر بدل دے گا. ان ہاتھوں کو اللہ خالی نہیں لٹاتا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دعا کر دوں گا اللہ تجھے شفا دے دے، لیکن میرا ایک میں تجھ سے سودا کرنا چاہتا ہوں، اگر تو مجھ سے دعا نہ کروائے، اگر تو اس بیماری کے اوپر صبر کرے، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ادھر نقد شفا مل رہی ہے، ادھر ادھار ہے. اور جانتے ہو نا تاجر بیٹھے ہو، دنیا دار اس کو ادھار دیتے ہیں جس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے، ادھار اس سے کیا جاتا ہے جس کے اوپر یقین ہوتا ہے. اس کو پتا تھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. کہتی ہاں اللہ کے حبیب آپ میرے لیے دعا کر دیجیے میں صبر کروں، لیکن اس کے بدلے میں اللہ سے جنت لے کر دے. نبی علیہ السلام سے کہتی اللہ کے حبیب بس اتنی سی گزارش ہے، جب میں گر جاتی ہوں میرے چہرے کا پردہ، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، بس یہ دعا کر دیجئے جب میں گروں تو میرے چہرے کا پردہ نہ ہٹے. اور میری بہن میں تجھ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، آج ہم بے پردہ بازاروں کے اندر گھومیں پھریں، جہاں پہ مرضی جائیں، ہمارا ایمان پھر بھی سلامت ہو. حضرت صاحب دل کا ایمان ہونا چاہیے، دل کے اندر. کیا اس صحابیہ کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا؟ دل کے اندر ایمان تھا، دل کے اندر اسلام تھا، اس لیے سب سے زیادہ فکر اپنے ایمان کی. میری بہن کہتی میں پردہ کروں گی، میری کولیگز کیا کہیں گی، میری دوستیں کیا کہیں گی، میری فرینڈز کیا کہیں گی. او اللہ کی بندی کبھی یہ بھی سوچا کر میں بے پردہ خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلوں گی، جب تک گھر واپس نہیں آؤں گی اللہ کے فرشتے مجھ پہ لعنتیں ڈالتے ہیں. ہر ایک معاملے کے اندر گڑبڑ ہوئی ہے، ہر معاملے کے اندر ہم خراب ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلی بات پہ اعتماد نہیں ہے، یقین نہیں.
صحابہ اکرام کو اعتماد تھا، ان کو یقین تھا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا؟ اے ابو موسیٰ، تیرا جنازہ ایک بہت بڑی جماعت، آج ہی ابو داؤد کے اندر میں پڑھ رہا ہوں کہ ابو موسیٰ تیرا جنازہ ایک بہت بڑی جماعت پڑھے گی. بیمار ہو جاتے ہیں، سفر کے اندر جاتے ہیں، راستے میں بیمار ہو گئے، بیوی بڑی پریشان ہے، اب کون جنازہ پڑھے؟ ابو موسیٰ کہتے ہیں کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ پریشان کیوں ہو رہی؟ کہا آپ کو کیا پتا کون کون سی پریشانی ہے. جب پیارے دنیا چھوڑ کے جاتے ہیں، جب پیاروں کے ساتھ ساتھ ختم ہونے لگے، ایک تو یہ پریشانی، دوسری یہ مشکل ہے اگر کچھ ہو گیا تو ادھر جنازہ کون پڑھائے گا، کفن دفن کا اہتمام کون کرے گا. پریشان نہ ہو، میرے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات پہ اعتماد ہے، یقین ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تیرا جنازہ ایک بہت بڑی جماعت پڑے گی، اگر میں فوت ہو جاؤں، میں دنیا سے چلا جاؤں، تم نے غم نہیں کرنا. مجھے یقین ہے میرے جنازے کے اندر ایک مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت شریک ہو. اتنے میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند آدمیوں کو بھیجا. ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے کے اندر ہے، جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ. 2 آدمی گئے. ابو موسیٰ اشعری کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر سے ان کو بلاتی اور لوگوں میری آواز سنو، میری بات سنو. پاس آتے ہیں، کہتے ہیں تم نے ابو موسیٰ کو نہیں دیکھا؟ کہا ہاں ہاں دیکھا ہے. تم کس لیے آئے ہو؟ کہا ہمیں عبداللہ ابن عمر نے بھیجا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈ کے لا. کہتی ہیں وہ تو وفات پا چکی، دنیا میں رہی. ادھر سے دوڑ لگاتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عمر کے پاس جاتے ہیں، قریب ہی تھے، ان کو بلا کے رہتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حق فرمایا تھا. اے ابو موسیٰ تو دنیا میں آیا بھی اکیلا ہے، دنیا سے جائے گا بھی اکیلا. مجھے اب اس بات کی سمجھ آئی ہے اس کا مطلب کیا ہے. پہلے میں سوچا کرتا تھا ساری دنیا میں اکیلے آتے ہیں، ساری دنیا سے اکیلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بات کا یہ مطلب تھا اے ابو موسیٰ جب کل قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا اس جگہ سے اٹھایا جائے گا جہاں پہ کسی اور کو نہیں اٹھایا جائے گا. اب مجھے سمجھ آئی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا کیا مقصد. اور میرے محترم بھائیوں، دل کے اندر یقین پیدا کرو، اعتماد پیدا کرو، ایمان کو مضبوط بناؤ. یہ دنیا کے اندر چاند ٹکے تمہیں نہ ملے، اور تیری قسمت کے اندر اللہ نے جو روزی لکھ دی ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے چھین نہیں سکتی. میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پڑھ رہا تھا، ان کے بارے میں ہے. بازار میں جاتے ہیں، ایک بندہ ہے، اس کو سواری کی مہار پکڑا کے جاتے ہیں. ادھر سے وہ اپنا سامان لینے کے لیے جاتے ہیں، وہ سواری کی مہار 2 درہموں کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے ہیں، آ کے کیا کہتے ہیں؟ وہ میری سواری کی درگی ڈھونڈتے ہیں. پتہ چلتا ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ اس نے مہار بیچ دی ہے، سواری بازاروں کے اندر پھر رہی. کیا کہتے ہیں؟ اس کی قسمت کے اندر اللہ نے یہ 2 درہم لکھ دیے تھے. میں جب گیا تھا میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا یہ میری سواری کا نگران ہے، جب میں واپس آؤں گا اس کو 2 درہم دوں گا. لیکن اس نے اپنی قسمت کے اندر حرام لکھا. تیری قسمت کے اندر جو 1 روپیہ بھی لکھو، اللہ کے بندے جو تیرے حصے کی بارش تیرے ساتھ والے گھر میں نہیں برساتا وہ تیرا رزق کسی کے پاس کیسے جانے دے. اعتماد پیدا کر، یقین پیدا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات. صحابہ اکرام کو اعتماد تھا، ان کو یقین. میں آج سنن الکبریٰ بہقی کے اندر اور مسند احمد کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دیوانوں کی داستانیں پڑھ رہا تھا، کتنا اعتماد تھا. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس 2 آدمی آتے ہیں لڑتے لڑتے. ایک یتیم ہے، نبی علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے حبیب میرے گھر کے اندر میں دیوار سیدھی کرنے لگا ہوں، یہ یہودی مجھے دیوار سیدھی نہیں کرنے دیتا، کھجور کا درخت مجھے دے نہیں لگا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس یتیم کو 1 دنیا کا کھجور کا درخت خرید کے دے، میں اسے جنت کے 1 درخت کی ضمانت دیتا ہوں. مسند احمد کے الفاظ ہیں، سیدنا ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے دوڑ لگاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے حبیب یہ اس غلام کو موقع دیجئے، میں یہ درخت خرید کے دوں گا. سوچئے جنت کا 1 درخت ہے، دنیا کا درخت نہیں ہے، دنیا کا پلاٹ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہودی کے دروازے پہ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ کہا میں ابو دہدہ ہوں.
کہا کس لیے آنا ہوا؟ کہا تمہارے گھر کے اندر کھجور کا ایک درخت ہے، کیا یہ تم بیچو گے؟ کہا ابو دہدا کیسی باتیں کرتے ہو، بڑا گھروں کے درخت بھی کوئی بیچا کرتے ہیں؟ کوئی کرنے والی بات کرو یار، یہ میرے گھر کا درخت ہے، یہ کون بیچتا ہے؟ کہا کیا تو میرے باغ کے بارے میں جانتا ہے؟ کہا ہاں، تیرے باغ کے بارے میں کون نہیں جانتا، اس کے اندر ایک محل تیار ہے، اس کے اندر پانی کا چشمہ ہے، اس کے اندر 600 کھجوریں ہیں، اور مدینے کے جو امیر ترین لوگ ہیں، تاجر ہیں، وہ تیرے باغ کی کھجوروں کو خریدنے کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ کہا اس سے 10 درخت لے دے، بدلے میں 1 درخت دے۔ کہا نہیں، یہ سودا منظور نہیں ہے۔ کہا چل یار 20 لے لے۔ کہا نہیں، منظور نہیں ہے۔ کہا 100 لے لے۔ یہ آگے روایت تفصیل کے ساتھ ابو داؤد کے اندر۔ کہا 100 لے لے۔ کہا نہیں، یہ بھی سودا منظور نہیں ہے۔ کہا چل یار آدھا باغ لے لے، بدلے میں 1 درخت دے دے۔ کہا یہ بھی سودا منظور نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا جو آدھے باغ دینے کے لیے تیار ہو گئے، پورا باغ بھی دے گا۔ کہا پورا باغ لے لے، بدلے میں 1 درخت دے دے، کیونکہ میں نے اپنے پیغمبر کی زبان سے سنے جو 1 درخت مجھے خرید کے دے گا، اللہ اس کو جنت میں 1 درخت دے گا۔ اعتماد تھا، یقین تھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات پہ۔ آج تجھے اور مجھے اعتماد ختم ہو گیا، یقین ختم ہو گیا۔ یقین پیدا کر اپنے دل کے، ایمان کو مضبوط کر۔ 10-20 ہزار اگر تجھے نہ ملا، مرنے نہیں لگا تو 20-25 ہزار رشوت نہیں لے گا، مر نہیں جائے گا۔ اور اللہ کے بندے، میں کل قبرستان گیا، بحریہ کی قبرستان، میں نے دیکھا قبریں کیا کہہ رہی، وہ بھی کہہ رہی کبھی ہم بھی چلا کرتے تھے، کبھی تو بھی چکر لگایا کر۔ اگر 10-20 ہزار تیری اکاؤنٹ میں نہیں اور آئیں گے، مار نہیں جائے گا، دنیا ختم نہیں ہونے لگی۔ لیکن یہ سودا تو گھاٹے کا سودا کر لے، یاد رکھ اللہ کے بندے، چند سانسیں تیری باقی ہیں، اس کے لیے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ ادھر سے دوڑ لگاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ میں نے جو جھونپڑی، جو محل بنایا ہے، جو گھر بنایا ہے، وہ بھی تو اسی باغ کے اندر ہے۔ دوڑ لگی، باغ کے باہر ہی بڑی خوشی ہے، خوشی برداشت نہیں ہو رہی۔ کہتے ہیں یا ام دادا، اے دادا کے بچوں کی ماں، باغ سے باہر آ، یہ باغ ہم نے بیچ لیا، اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا۔ کہتی ہیں کون سا اتنا بڑا تاجر آ گیا جو ایک ہی درم کے اندر ہمارا باغ خریدے؟ کہا ہم نے یہ سارا کا سارا باغ جنت کے 1 درخت کے بدلے میں بیچ دیا۔ بیوی بھی کتنے ایمان والی تھی، کیا کہتی ہے، کم من مغلط دراہ لابی دہدا، اے ابو دادا تم نے کتنا اچھا سودا کیا ہے، تم نے اگر جنت کا 1 درخت خریدا ہے، جنت کا 1 درخت نہیں خریدا، تم نے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے اللہ سے جنت کا سودا کر لیا۔ حیات صحابہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، ایک بیٹی نے، ایک بچے نے جلدی سے کھجور کے کچھ جو ٹکڑے ہیں منہ کے اندر ڈالے ہوئے، وہ اس کی بیوی اس کے منہ کے اندر انگلیاں ڈال کے کھجور کو باہر نکال رہی، کیا کہتی، بیٹا ہم نے یہ باغ اللہ اس کے رسول کو جنت کے بدلے میں بیچ دی ہے، کہیں تمہارے اس کھجور کے چند نوالوں کی وجہ سے جنت میں جانے سے دیر نہ ہو جائے۔ وہ بھی ماں تھی یار، اس کے دل کے اندر، اس کے سینے کے اندر بھی ایک دل تھا، لیکن اس دل کے اندر ایمان تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات پہ اعتماد تھا۔ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہوتے ہیں ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ کہا اللہ کے حبیب کیوں مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہا اے ابو دہدا، اللہ نے حجابات اٹھائے ہیں، اللہ نے مجھے دکھایا ہے جنت کا جو درخت اللہ نے تیرے نام کیے ہے، اللہ نے اس کے ایک ایک گوشے پہ تیرا نام لکھوا دیے، اور یہ تاجر بنو، ایسی تجارت کر کے جاؤ اللہ کے ساتھ۔ ہم نے تو جناب دنیا کو مذاق سمجھا ہوا ہے، آخرت کو ہم نے مذاق سمجھا ہوا ہے، دنیا کو ہم جب دل لگا کے بیٹھے ہوئے، اعتماد ختم ہو گیا، یقین ختم ہو گیا۔ اپنے دل کے اندر ایمان پیدا کرو۔ پھر وہی ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سنن الکبریٰ بہقی کے اندر جب احد کا میدان لگتا ہے، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سب کو دفنا رہے ہیں، سب کو غسل کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ جب ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش سامنے آتی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابو دہدا تو کتنا خوش نصیب ہے، ابھی تیری میت پڑی ہے، اللہ نے جنت تیرے نام پہلے الاٹ کر دی۔ ایسی تجارت کبھی کرنے کا سوچا ہے؟ کبھی تیرے اور میرے دل کے اندر بھی یہ خیال آیا یار میں اللہ سے تجارت کر لوں، اللہ نے مال دیا، اللہ نے دولت دی ہے، میں اللہ سے سودا ہی کر لوں جنت کا؟ نہیں میرے محترم بھائیوں،
دل کے اندر ایمان پیدا کرو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہ اعتماد پیدا کرو۔ آخری بات، آپ کا وقت بڑا قیمتی لیکن بات بھی بڑی قیمتی، آخری بات سن کے جائیے گا، گفتگو کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا جہاد کے لیے جانا ہے، کون ہے جو قافلے کو تیار کرے؟ سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر جاتے ہیں، سارا کا سارا مال لے کے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا ابو بکر جو ہے گرتا گراتا میری مجلس کی طرف آ رہا ہے، کہا ابو بکر اتنا مال لے کے آئے ہو، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے حبیب، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ کوئی چیز نہیں چھوڑ کے آئے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے یقین، یہ ہے اعتماد۔ چلتے چلتے مختصر کرتے ہیں بات کو، مدینے کا سب سے بڑا تاجر ابھی بیٹھا ہوا ہے، جتنا بچے گا اکیلا عثمان ہی پورا کر دے گا۔ کہ اللہ کے حبیب 100 گھوڑے لکھ لیجئے، اونٹ لکھ لیجئے۔ اونٹ لکھاتے لکھتے 300 اونٹ دیے، 100 گھوڑے دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ کھلکھلا اٹھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے عثمان، اگر آج کے بعد تو کوئی عمل نہ بھی کرے تو پھر بھی جنتی ہے۔ تجارت کا شوق دل کے اندر بڑھتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے جب جنت کی ضمانت سنی، ایمان اور بڑھتا ہے۔ گھر کے اندر جاتے ہیں، 1000 سونے کے سکے لے کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی گود میں نبی علیہ السلام اپنی جھولی کے اندر وہ سکے ڈالے ہوئے ہیں، ان کے اندر ہاتھ پھیرتے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان اگر آج کے بعد تجھ سے کوئی غلطی ہو جائے عثمان تو پھر بھی جنتی ہے۔ ایسی تجارت کر، لیکن ایسی تجارت کرنے کے لیے اعتماد کی ضرورت ہے، یقین کی ضرورت ہے۔ یقین پیدا کرو اپنے دل کے اندر، ایمان کو مضبوط کرو۔ آئیے میرے محترم بھائیوں، زندگی بڑی تھوڑی رہ گئی ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہم چوری چھوڑ سکتے ہیں، جھوٹ بولنا چھوڑ سکتے ہیں، دغا بازیاں چھوڑ سکتے ہیں، بے نمازی نماز پڑھ سکتا ہے، سارا کام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اگر بے نمازی کو اعتماد آ جائے، یقین آ جائے میں نے مرنا ہے، جھوٹ بولنے والے کو یقین آ جائے، میرے پیغمبر نے فرمایا تھا تو نے مرنا ہے، سود کھانے والے کو اعتماد آ جائے، اور بھائی میں نے مرنا ہے، رشوت لینے والے کو اعتماد آ جائے یہ مال میرا نہیں ہے، میں نے چھوڑ کے جانا ہے، میں نے مرنا ہے، ساری زندگی ٹھیک ہو سکتی ہے، سارے گناہ ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ سب گناہوں کی ایک ہی جڑ ہے، وہ یہ ہے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اعتماد نہیں ہے۔ اعتماد پیدا کرو، یقین پیدا کرو، اپنے ایمان کو پختہ کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جو کچھ بیان کیا سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحیح معنوں میں پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔